جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمران خان کی جیت کو تسلیم کر کے عمران خان کو رہا کیا جائے۔ ایک دن یہ ایوان مطلب قومی اسمبلی قرارداد پاس کرے گا، مطلب وہ وقت آنے والا ہے جب قومی اسمبلی میں یہ قرارداد پاس ہوگی کہ عمران خان کو رہا کیا جائے۔ پاکستانی سیاست میں بکنے والا وفادار، خریدنے والا وفادار، لیکن جو یہ سب کچھ نہ کرے وہ غدار۔ بھلا ہو تحریک انصاف کے نوجوانوں کا جنہوں نے کھیل پلٹ دیا، ورنہ یہاں تو سب عہدے بانٹ کر بیٹھے ہوئے تھے، اور ایسے عہدے بانٹ کر بیٹھے ہوئے تھے کہ فلاں صدر ہوگا۔ سب طے کر کے بیٹھے تھے کہ فلاں صدر ہوگا، فلاں وزیر خارجہ ہوگا، فلاں وزیر داخلہ ہوگا، لیکن نوجوانوں کے سیلاب نے سب کچھ بہا دیا۔ ایک ایک ارب لیے گئے ہیں لوگوں سے، لوگوں کو جتوانے کے لیے یا ہروانے کے لیے لوگوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا گیا۔ اسٹیبلشمنٹ سیاست سے دور ہو جائے، اور جن افسروں نے الیکشن کو بیچا ہے انہیں محکمے سے نکالا جائے۔ جب عوام نے عمران خان کو ووٹ دے دیا ہے تو اس کے مینڈیٹ کو نہ بدلا جائے۔ مینڈیٹ بدلنا ملک دشمنی ہے۔ مجھے خود لوگوں نے بتایا کہ کس طرح ہم نے 50,000 لیڈ والے لوگوں کو ہروایا ہے۔ یہ سب کون کہہ رہا ہے؟ یہ سب تحریک انصاف کے کسی سیاستدان نے نہیں کہا، یہ کسی بیوروکریٹ نے نہیں کہا، یہ عمران خان کے کٹڑ مخالف محمود خان اچکزئی نے یہ سب کہا ہے۔ محمود خان اچکزئی یہ سب کچھ کہہ رہے ہیں، اور مجھے یہاں ذوالفقار مگسی یاد آ رہے ہیں۔ میر بخاری کو انٹرویو دیتے ہوئے ذوالفقار مگسی، جو سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان رہے، جو گورنر بلوچستان رہے، بلکہ جب وہ انٹرویو دے رہے تھے اس وقت گورنر بلوچستان تھے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس ملک میں سب کچھ چلتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس ملک میں سب کچھ چلتا ہے، میں گورنر ہوں اس وقت، میں کرپشن پر جیل بھی گیا تھا، مجھے سزا بھی ہوئی تھی، دیکھیں میں گورنر بن گیا۔ یہاں سب کچھ بیچا جا سکتا ہے، خریدا جا سکتا ہے۔ محمود خان اچکزئی یہی کہہ رہے ہیں۔ اور اس الیکشن کے بعد کوئی قابل ذکر بندہ مجھے بتا دیں، جو کوئی قابل ذکر سیاستدان بتا دیں جس نے اس الیکشن پر بات نہ کی۔ بلاول بھٹو کہہ رہے تھے کہ دھاندلی ہوئی ہے، اختر مینگل کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو ہم نے دیوار کے ساتھ لگا دیا، سب حربے آزما لیے مگر وہ جیت گیا۔ حافظ نعیم کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں ایم پی اے کی سیٹ پر جیت گیا ہوں، مگر میں نہیں جیتا ہوا، تحریک انصاف کا جیتا ہوا، اسے ہروایا گیا۔ اختر مینگل تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اب مان لو یار کہ ہم سارے ہار گئے ہیں، عمران خان جیت گیا۔ سعد رضوی تحریک لبیک والے کہ دھاندلی ہوئی۔ محمود خان اچکزئی کا میں نے آپ کو بتایا ہے۔ لشکری رئیسانی کا آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کہا گیا کہ آپ کو جتوا دیتے ہیں، میں نے کہا نہیں، میں نہیں جیتنا چاہتا، میں ہار گیا ہوں، میں اپنی ہار تسلیم کرتا ہوں۔ قمرالزمان قاہرہ کہ کسی کا مینڈیٹ چوری کرنا بددیانتی ہے، پیپلز پارٹی کے ہیں۔ پیر پگاڑا کہ مجھے 2 نشستیں دی گئی ہیں، یہ بھی واپس لے لو، اور اگر عمران خان چور ہے تو ہم سارے چور ہیں۔ اور یہ الیکشن 3 مہینے پہلے بک چکا تھا، بیچا جا چکا تھا، خریدا جا چکا تھا۔ ایمل ولی خان کہ ہمیں پتہ ہے کس نے ہمیں ہرایا ہے، اور لیکن ہم اپنی ہار تسلیم نہیں کریں گے۔ سراج الحق صاحب دھاندلی ہوئی ہے۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر کہ میں تو ہار گیا ہوں، اپنی ہار تسلیم کرتا ہوں، لیکن جو جیتا ہے وہ بھی ہارا ہوا ہے، اصل میں پی ٹی آئی کا امیدوار جیتا ہے۔ مشاہد حسین سید کہ یار آگے بڑھو، اور یہی اس وقت میرا بھی یقین کرے، ملک جن حالات سے گزر رہا ہے، آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، ساروں کو دل بڑا کرنے کی ضرورت ہے، اور جس کا مینڈیٹ ہے اس کا ماننے کی ضرورت ہے۔ اس معاشی بحران سے نکلنے کی ضرورت ہے، سیاسی بحران سے نکلنے کی ضرورت ہے، نفرت اور تقسیم ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ شاہد خاقان عباسی، سعدیہ عباسی، مفتاح اسماعیل اور ڈاکٹر نثار چیمہ جو مسلم لیگ نون کے قومی اسمبلی کے امیدوار،
وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ہار گیا تھا احمد ناصر چٹا کے بیٹے سے، میں نے انہیں مبارکباد بھی دے دی، مجھے کہا گیا لیکن کہ ہم آپ کو جتوا دیتے ہیں، میں نے کہا نہیں، جعلی جیتنے سے ہارنا بہتر۔ کون ہے جو اس الیکشن پہ نہیں بولا؟ اور اب اس الیکشن کی میں جو کچھ ہوا ہے اس کے متعلقہ فورمز پر جانے کی ضرورت ہے۔ تحریک انصاف جو اپنے لے کر گئی ہوئی ہے فارم 45، یہ الیکشن بیسیکلی فارم 45 فارم 47 کا تھا، بدقسمتی سے فارم 47 کے جو جیتے ہوئے لوگ ہیں وہ اسمبلی میں پہنچے ہوئے ہیں، جو فارم 45 کے جیتے ہوئے لوگ تھے وہ باہر مارے مارے پھر رہے ہیں۔ تو جو الیکشن ٹریبیونلز میں گئے ہیں، الیکشن ہائی کورٹس میں جو ہیں الیکشن معاملے پر، سپریم کورٹ میں جو گئے ہیں، اب ان متعلقہ فورمز کو، الیکشن ٹریبیونلز کو، ہائی کورٹس کو، سپریم کورٹ کو ان پر فیصلہ کرنا چاہیے۔ فیصلے کی ضرورت ہے اس وقت، بر وقت فیصلوں کی، تاکہ ملک آگے بڑھے، غیر ضروری فرنٹس نہ کھلیں۔ تو یہ آپ محمود خان اچکزئی یہ سب فرما رہے ہیں۔ ایک طرف قومی اسمبلی میں بوٹ لہرائے جا رہے ہیں، دوسری طرف گھڑیاں دکھائی جا رہی ہیں، ایک طرف تحریک انصاف کے لوگ ہر اس ممبر کو دیکھ کر جس کی جیت مشکوک ہے اس کو دیکھ کر نعرے مار رہے ہیں کہ چور آیا، مینڈیٹ چور آیا۔ میں ویسے اکثر سوچتا ہوں کہ ہمارا پارلیمانی نظام یا تو پارلیمانی نظام فیل ہو گیا یا ہم فیل ہو گئے۔ لیکن اس الیکشن کو میں اکثر یہ سوچتا تھا، لیکن اس الیکشن کے بعد میں یہ سوچنے پر مجبور ہوں کہ قوم میں تو شعور آ گیا، قوم نے تو اس الیکشن میں ووٹ ڈال دیا، لیکن یہ پارلیمانی نظام ہے جو فیل ہو گیا بیسیکلی۔ کوئی ایک الیکشن ایسا نہیں ہے جو صاف ہو، شفاف ہو۔ 76 سالوں میں جو الیکشن بھی ہوئے، یعنی کوئی ایک ایسا الیکشن نہیں ہے جس کے بارے میں کہا جائے شفاف ہے، اور اگر کوئی تھوڑا بہت شفاف تھا 70 والا تو اس کا بھی مینڈیٹ نہیں مانا گیا اور پاکستان ٹوٹ گیا۔ تو اس پارلیمانی نظام کے حوالے سے بہت ضرورت ہے، شدید ضرورت ہے، اشد ضرورت ہے اصلاحات کی، تبدیلی کی، اس پارلیمانی نظام میں وہ تبدیلیاں لانے کی کہ کسی کا مینڈیٹ چوری نہ ہو۔ جہاں یہ چکر چلی جا رہے ہیں وہاں ملک جو بدترین سیاسی بحران میں، بدترین معاشی بحران میں ہے، وہاں آئینی اور عدالتی بحران بھی ہے۔ اور اس وقت جب جس کا جی چاہتا ہے آئین توڑ دیتا ہے، جب جس کا جی چاہتا ہے عدالتوں پہ چڑھ دوڑتا ہے۔ اور ایک عدالتی فیصلہ آیا ہے اسی حوالے سے، اور وہ ہے ڈی سی اسلام آباد، ڈپٹی کمشنر اسلام آباد، جس کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار نے ایک تاریخی فیصلہ دیا، اور ڈپٹی کمشنر اسلام آباد عرفان نواز میمن کو 6 ماہ قید، ایس ایس پی آپریشن جمیل ظفر کو 4 ماہ قید، اور ایس ایچ او ناصر منظور کو 2 ماہ قید اور 1 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی، جبکہ ایس پی فاروق بٹر کو توہین عدالت کا مرتکب قرار نہ پانے پر مقدمے سے ڈسچارج کر دیا۔ ساتھ ساتھ جج صاحب نے سزائیں مختصر ہونے کی وجہ سے تمام سزائیں معطل کر دیں، اور 1 ماہ میں کہا ہے کہ وہ اپیل کر سکتے ہیں، اور اگر اپیل میں یہ سزائیں ختم نہ ہوئیں یا معطل نہ ہوئیں تو پھر ان سب کو جیل جانا پڑے گا۔ اب میں اس حق میں نہیں ہوں کہ کسی ملزم کے ایم پی او کے آرڈر جاری اگر کوئی ڈی سی کرے تو اسے سزا ملے۔ ڈپٹی کمشنر کو سزا نہیں ملنی چاہیے، اس کا یہ حق ہے کہ وہ ایم پی او آرڈرز، یعنی یہ کسی کو گرفتار کرنے کے جو آرڈرز ہوتے ہیں، جو ڈی سی کسی کو نقص امن کے اس سے امن کے کو خطرہ ہے یا یہ اگر باہر رہا تو بدامنی پھیل سکتی ہے، تو یہ وہ ہے جو انگریز دور کا ایک قانون ہے، لیکن جب تک یہ قانون ہے تب تک ڈی سی کو یہ اختیار ہے۔ لیکن یہاں اور پھر اس حوالے سے جب 9 مئی ہو چکا تھا اور اس کے حوالے سے گرفتاریاں ہو رہی تھیں، تو وہ بھی ٹھیک تھی، آپ 9 مئی کے ملزموں کو گرفتار کریں، مگر جہاں عدالت ایک ملزم کو چھوڑے، رہائی دے، اور پھر عدالت کے باہر نکلتے ہی اسے گرفتار کر لیا گیا،
پھر عدالت دوبارہ مقدمہ آئے تو پھر عدالت رہائی دے، پھر اگلی مرتبہ گرفتار کر لیا جائے۔ اور کیا ہے جی، 3 MPO کے تحت گرفتاری، DC کا اختیار ہے، 30 دن کی نظر بندی، جیل بھجوا دو۔ کوئی 70 کے قریب DC اسلام آباد نے MPO آرڈرز نکالے، یعنی 70 مرتبہ لوگوں کو گرفتار کیا، اور 970 دنوں کی نظر بندی لوگوں کو 70 MPO آرڈرز کے تحت۔ ایک طرف سے عدالت جو ہی چھوڑے آگے جا کے پھر گرفتار کر لو، چھوڑے گرفتار، چھوڑے 8 مرتبہ لوگ رہا ہوئے اور گرفتار ہوئے، جس پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہو، ہم ادھر سے رہا کرتے ہیں، آپ گرفتار کر لیتے ہو، یہ تو توہین عدالت ہوئی، ہم یہ کہتے ہیں کہ آئندہ اسے گرفتار نہ کرنا، ایک نئے مقدمے میں گرفتار کر لیتے ہو۔ تو اسی پر مقدمہ چلا پولیس کے خلاف اور ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کے خلاف، اور بابر ستار نے ایک تاریخی فیصلہ دیا۔ اس میں جہاں جائز گرفتاری بنتی ہے وہ تو ہونی چاہیے، لیکن اس سے ناجائز گرفتاریوں کی حوصلہ شکنی ہوگی، کیونکہ ہم نے پچھلے 1.5-2 سال میں دیکھا کہ عدالتیں بے توقیر ہو گئیں، ان کے فیصلے بے توقیر ہو گئے، 8 مرتبہ، 10 مرتبہ، 12 مرتبہ لوگ رہا اور گرفتار ہو رہے ہیں، اور جو جو ہی رہائی کا آرڈر آتا تھا تو ہمیں پتہ چل جاتا تھا کہ کسی نے رہا کوئی نہیں ہونا، باہر جا کے سے دوبارہ گرفتار کر لیا جائے۔ تو جہاں سول سرونٹس کو، جو عوام کے جن خادم ہوتے ہیں، عوام کے ٹیکسوں پر جن کو تنخواہیں ملتی ہیں، جہاں ان کے اختیارات مقدم ہیں، ان کو اختیارات جو حاصل ہیں ان کا احترام ہونا چاہیے، وہاں ان کو بھی عوام کا احترام کرنا چاہیے، اس طرح گرفتاریاں نہیں ڈالنی چاہیے۔ آخر پہ مجھے بات یاد آ گئی کہ قومی اسمبلی میں خواجہ آصف صاحب 2 دن پہلے تقریر فرما رہے تھے، اور اس تقریر میں جب پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے شور ڈالا کہ آپ تو ریحانہ ڈار سے ہار چکے ہو، اور ہارے ہوئے چوری شدہ مینڈیٹ پر قومی اسمبلی میں تقریریں فرما رہے ہو، تو خواجہ آصف نے اپنی گھڑی اتار کر دکھا دی، کہ یعنی ان کا کہنے کا مقصد تھا کہ وہ عمران خان پر چوٹ کر رہے تھے کہ وہ گھڑی چور ہے اور گھڑی چوری کی سزا بھگت رہا ہے۔ اللہ کی شان دیکھیں۔ باقی چھوڑ دیں کہ خواجہ آصف صاحب کا ایک اقامہ بھی تھا، اقامہ نمبر 303، اور اس میں یہ ہنرمند مزدور تھے، ہنرمند مزدور نمبر 303 دبئی میں، دبئی کا اقامہ، یہ اساس سے ذرائع آمدن سے زیادہ میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے انہیں نااہل کر دیا تھا، اور یہ ایک معجزہ ایک ایسا ہوا تھا کہ جس پر یہ سپریم کورٹ میں بری ہو گئے، یعنی تاحیات نااہلی ختم ہو گئی، خوش قسمت تھے۔ خواجہ آصف وہی ہیں جو کبھی سینہ تان کے تقریریں کرتے تھے کہ اس فوج نے کون سی جنگ جیتی ہے، اس فوج نے ہماری ہڈیوں سے گودا نکال لی ہے، ان کا دفاعی بجٹ ختم کیا جائے۔ اور خواجہ آصف وہی ہیں جنہوں نے فرمایا، بتایا کہ نواز شریف اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے باہر گئے۔ خواجہ آصف وہی ہیں جنہوں نے بتایا کہ 2019 میں اسٹیبلشمنٹ نے ہم سے رابطہ کر لیا تھا کہ پہلے پنجاب لے لو پھر مرکز لے لو۔ خواجہ آصف وہی ہیں جو نواز شریف صاحب کی اس ٹیم کے سربراہ ہیں جو راتوں کو بھی ملتی اور دن کو انقلاب بھی برپا کرتی ہے۔ اور خواجہ آصف وہی ہیں جن کے خواتین کے حوالے سے بڑے بلو دا بیلٹ جنہوں نے ریمارکس دیے۔ خواجہ آصف صاحب جب گھڑی لہرا رہے تھے تو وہ یہ بھول گئے کہ توشہ خانہ کا جو 20 سالہ ریکارڈ پبلک ہوا ہے، 446 صفحاتی 20 سالہ ریکارڈ، جس میں 4000 تحفے اس ملک کے حکمران اور افسر لے گئے، جس میں 1200 گھڑیاں لوگ لے گئے۔ عمران خان کے تو 58 تحفے ہیں، 7 گھڑیاں ہیں، باقی جو 4000 تحفے 1200 گھڑیاں ہیں وہ بھی تو کوئی لے گیا، اور لوگ تو گاڑیاں لے گئے، زرداری صاحب، نواز شریف صاحب، یوسف رضا گیلانی گاڑیاں لے اور دے گئے جو لی اور دی نہیں جا سکتی توشہ خانہ سے، اور ان کے توشہ خانہ کیس ابھی ویسے ہی پڑے ہوئے ہیں۔ تو خواجہ سے بھول گئے کہ 4 گھڑیاں وہ بھی توشہ خانہ سے اونے پونے داموں پہ لے گئے تھے، جو گھڑی دکھا رہے تھے قومی اسمبلی میں، خواجہ صاحب خود بھی توشہ خانہ سے 4 گھڑیاں لے گئے۔ لیکن کیا کریں، اس ملک کا 22% شوگر پروڈیوس کرنے والا جہانگیر ترین، جس کے اپنے جہاز ہیں، وہ توشہ خانہ سے ٹی سیٹ مفت لے گئے۔ نواز شریف صاحب نے
بیسیوں تحفے اونے پونے داموں پہ، کوئی 75 روپے میں، کوئی 50 روپے میں تحفے گھر لے گئے۔ 7 ارب کی جائیداد ڈکلیئر کرنے والا شوکت عزیز وہ بنیانے اور جرابیں تک توشہ خانہ سے لے گیا۔ بلاول بھٹو کہوادان قلم دان تک مفت لے گئے۔ شہباز شریف کوئی 30 ایک تحفے مفت گھر لے گئے۔ زرداری صاحب جن کے پاس پیسے کا حساب ہی کوئی نہیں ہے، وہ کوئی 55 تحفے مفت گھر لے گئے۔ اصل میں یہ ملک کی، یہ 5% کے لیے، ان لوگوں کے لیے ملک کی توشہ خانہ ہے۔ ہم ایک توشہ خانہ، چھوٹے سے توشہ خانے کو رو رہے ہیں، یہ پورا ملک کی توشہ خانہ ہے۔ جب چاہتے ہیں اس ملک سے لے جا کر ایون فیلڈ بنا لیتے ہیں، سرے محل خرید لیتے ہیں، 5 بر اعظموں میں جائیدادیں بنا لیتے ہیں، اولادیں سیٹ کر لیتے ہیں، اولادیں باہر کی، خوراکیں باہر کی، پوشاکیں باہر کی، ڈاکٹر باہر کے، علاج باہر کے۔ یہ پورا ملک پاکستان جس کا نام ہے، یہ ان کے لیے توشہ خانہ ہے۔ پاکستان زندہ باد۔